بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان مختلف قسم کے معرکے ہوتے رہے، حضرات صحابہ کرام اور کفار کے درمیان۔ تو مسلمانوں نے جب دریائے دجلہ کو عبور کیا اور مدائن پر قبضہ کیا تو مسلمان دریائے دجلہ کو عبور کر کے ایک یہ بھی مسلمانوں کے لیے مشقت کا باعث تھا کہ کفار نے جب وہاں سے ہٹے اور دیکھا کہ مسلمان ان کے اوپر چڑھائی کر جائیں گے کسی طریقے سے، تو کفار نے دریائے دجلہ کے پل کو گرا دیا اور مسلمانوں کے راستہ کو روکنے کی کوشش کی۔ بہرحال مسلمانوں نے اپنے گھوڑوں کو پانی کے اندر ڈال دیا اور اعلاء کلمت اللہ کی خاطر دریائے دجلہ میں سفر کیا۔ اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خرق عادت کسی کام کو دیکھنا کہ جس طریقے سے پانی کے اندر مچھلی وغیرہ کا تیرنا اور کشتیوں کا چلنا، بحری جہازوں کا سفر کرنا، خرق عادت کام کس طریقے سے کہ پانی کے اوپر لوگوں کا چل کر جانا، یا یہ کہ جس طریقے سے انسانوں کے پاس مختلف قسم کی سواریاں ہیں، خواہ وہ گھوڑوں کی ہیں یا خچروں کی ہیں یا گدھوں کی ہیں یا اونٹ کی سواریاں۔ خرق عادت کام یہ ہے کہ ان میں سے کسی کا پانی کے اوپر چل کر جانا دوسری طرف، اور دوسری طرف کے لوگوں کا ان چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہونا اور بہت زیادہ حیران و پریشان ہونا اس چیز سے کہ وہ بھی ہماری ہی طرح کے ایک قسم کے لوگ ہیں جو پانی کے اوپر خلاف عادت چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور پانی نے کس طریقے سے ان لوگوں کو راستہ دیا اور کس طریقے سے وہ لوگ دوسری طرف پہنچے اور مدائن میں داخل ہوئے۔ اور سب سے پہلے وہاں پر مسلمانوں نے کیا کیا کہ نماز جمعہ ادا کی، جمعے کی نماز سب سے پہلے ادا کی۔ اگر مسلمانوں کے نزدیک مال و دولت کی کوئی اہمیت ہوتی یا کوئی وقت ہوتی یا کوئی حیثیت ہوتی تو جس وقت مسلمانوں نے مدائن پر قبضہ کیا، اب یہ کہ تخت شاہی کی جگہ پر مسلمان منبر رسول کو نصب نہ کرتے، کیونکہ منبر رسول جس کے اوپر بیٹھ کر خطبہ وغیرہ دیا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے کہ منبر کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں نے اسے وہاں پر تخت شاہی کی جگہ پر نصب کیا، اور جتنے بھی اور علاقے وغیرہ تھے یا ایران کے پاس کیسر و کسریٰ کے پاس جتنا بھی خزانہ وغیرہ تھا وہ تمام کا تمام مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کی ملکیت میں ایک قسم کا جمع ہو گیا، اور مسلمانوں نے اس کو اپنے قبضے میں لیا۔ سب سے پہلے تو کیا کیا کہ مسلمانوں نے وہاں جو کام کرنے کا تھا دین و اسلام کی اشاعت کے اعتبار سے، کہ جمعے کی نماز کا اہتمام اور نمازوں کی پابندی اور منبر رسول کا نصب کرنا۔ منبر رسول کا مطلب یہ نہیں کہ ایک خاص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر، بلکہ کہیں بھی کسی بھی مسجد کے اندر جو منبر نصب ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ چیز چلی آ رہی ہے منبروں کا نصب کرنا۔ تو کیا ہے کہ منبر نصب کیا اور پھر اس کے بعد تخت شاہی کی جگہ پر تو مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کی سب سے پہلے وہاں پر۔ کیسر و کسریٰ کی سلطنت پر کون سی کہ سب سے پہلے نماز جمعہ ادا کی مسلمانوں نے، اس کے بعد پھر اور کام کیے۔ بات چل رہی تھی سب سے آخر میں کہ محکم شخص، کہ محکم کون ہے، کہ جس طریقے سے کوئی بھی امیر آدمی یا کہیں پر کچھ علاقے کے لوگ کہ مختلف قسم کی جگہوں پر کوئی نہ کوئی ایسے لوگوں میں سے ایسے کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر انسان مختلف قسم کے تجربات وغیرہ کا کرنا، جس طریقے سے کسی انسان کو قریبی اپنا دوست بنانا کہ کسی بھی کام کے لیے کہیں بھی اسے بھیجنا، اور اگر انسان یہ کہ کوئی چیز تقسیم وغیرہ بھی کرتا ہے تو اس بھیجے ہوئے شخص کا حصہ نکال کر انسان اپنے پاس رکھ لیتا ہے بطور حفاظت کے، کہ جب وہ آئے گا تو اسے کیا کیا جائے گا، واپس کیا جائے گا، اسے دیا جائے گا اس کا حق۔ تو محکم بھی اسی طریقے سے تھا کہ قوی الجسم، ایک طاقتور ہیوی انسان تھا،
اور اس کے اوپر یہ کہ مسلمانوں نے اب جتنا بھی شاہی لباس یا اور مختلف جو چیزیں جس طریقے سے مال و زر، دولت، جواہرات، یہ تمام کی تمام ایسی چیزیں، خواہ وہ شاہانہ لباس ہوں یا آسائش و آرائش کا کوئی سامان وغیرہ ہو، اور یہ کہ ان کے لباس وغیرہ ہوں، وہ تمام کے تمام محکم کے جسم کے اوپر پہنائے جاتے اور انہیں نمائش کے لیے کھڑا کیا جاتا، اور لوگ جو ہیں ان کے اوپر پہنا ہوا زیورات یا کپڑے وغیرہ، شاہانہ لباس یا آسائش و آرائش وغیرہ جتنی بھی چیزیں بہرحال محکم کے اوپر وہ سب کی سب نمایاں نظر آتی، جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے اندر بتلایا گیا کہ محکم کو جب زیورات، مال و زر جب پہنایا گیا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا گئی تھیں، خیرہ ہو گئی تھیں کہ اتنی زیادہ تیز چمک دمک تھی اس مال و زر کی۔ اور مسلمان بجائے اس چیز کے کہ اس چیز کو سنبھال کر رکھیں، محفوظ کر رکھیں، جس کو کافروں نے ساری زندگی محفوظ کر کے رکھا، سنبھال کر رکھا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا چیز سامنے آتی ہے کہ کفار کے نزدیک مال و زر کی، مال و دولت کی، اور یہ کہ جاہ و حشم کی، اور شاہانہ لباس اور آسائش و آرائش وغیرہ، اور جتنی بھی الغرض اشیاء ہیں آسائش و آرائش کی اور لذات وغیرہ کی، یہ کفار کے نزدیک ان چیزوں کی ویلیو ہے، اور یہ کہ کفار لوگ ہی ان چیزوں کو زیادہ مقدم رکھتے ہیں، زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی ویلیو ہوتی، کوئی اہمیت ہوتی، تو کیا کہ مسلمان اس طریقے سے ان کی نمائش نہ کرواتے کہ ایک ایسے شخص کو کہ جو قوی جسم اور ہیوی جسم کا مالک ہو اور بڑی جسامت کا مالک ہو، اس کے اوپر یہ کہ ان چیزوں کا ایک تجربہ کیا جائے، شاہانہ لباس، آسائش و آرائش، مال و زر، مال و دولت، جاہ و حشم وغیرہ جو کچھ بھی چیزیں محکم شخص کو پہنا کر اور اسے مزین کر کے ان چیزوں سے آراستہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا کہ لوگ اس سے مزین، اور لوگ جو ہے اس سے ان چیزوں کو دیکھتے اور خوش ہوتے کہ کفار نے کس طریقے سے کتنا وقت لگا کر ان چیزوں کو جمع کیا، جو کہ مسلمانوں نے کچھ پل کے اندر ان چیزوں کو کیسر و کسرا کی ملکیت سے نکال کر مسلمانوں کی ملکیت میں داخل کر دیا۔ مسلمانوں کے دل میں کسی چیز کا کوئی ڈر اور خوف کچھ بھی نہیں، صرف یہ کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر، مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر، ایک دوسرے کے دل میں بغض و عناد ڈال کر ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ہمیشہ کافر لوگ۔ تو مسلمانوں کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، اور اپنے آس پاس جو دوست، احباب، عزیز و اقارب، رشتہ دار ہیں، ان کو بھی ان چیزوں سے آگاہ کر دینا چاہیے، باخبر کر دینا چاہیے کہ منافقین اور یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے کہ کبھی بھی مسلمانوں کا کوئی فائدہ چاہا ہو ان لوگوں نے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اٹل فیصلہ دے دیا کہ یہ تمہارے ساتھ کبھی سچے ہو ہی نہیں سکتے، نہ کبھی تمہارے دوست تھے، نہ ہوں گے، اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ اگر ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو آج بھی ہم خسارے کے اندر ہوں گے، کل جو ہمارا آنے والا ہے، مستقبل ہے، اس کے اندر بھی ہم خسارے ہی میں ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ایک سلسلہ رکھا تھا۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہے، کس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ کفار نے سلوک کیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ جس طریقے سے کفار کے، منافقین کا ایک نظریہ تھا مسلمانوں کے ساتھ کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تو مسلمانوں سے کہتے ہیں بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وہ تو دشمن ہیں ہمارے، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اب جب کفار کے پاس جاتے تو وہاں جا کر یہ کہ انہیں کہتے، انہیں دلاسے دیتے، جھوٹیاں تسلیاں دیتے کہ بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں،
ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں، لیکن وہ ان چیزوں سے بے خبر تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ جب تم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو تو اس سے بھی بڑا تدبیر اور کارساز اور مکر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے مسلمانوں کی مدد و نصرت کرنے والا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کے لیے معیار حق اور معیار ایمان بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفار کے مختلف قسم کے ہتھ کنڈوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال محکم کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ انشاءاللہ یہ کہ پھر آنے والی ویڈیوز کے اندر جو تھوڑی بہت بات باقی رہ گئی ہے وہ کر دی جائے گی آپ حضرات کے سامنے۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیا کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک بآسانی پہنچتی رہیں۔